بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق صدق الله اللہ العظيم. العظیم، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب یہ سورہ انفال ہی چل رہی کیونکہ یہ ایک خطبہ ہے نا، تو ایک ساتھ ہی اچھا ہے کہ ہو جائے۔ اور ہم نے شروع میں انفال کا مطلب بتایا کہ مال غنیمت، اور اس پہ لوگوں میں جو ہے تھوڑا سے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کا جو ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، یہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اصل میں تمہارا ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ اس کا پانچواں حصہ خمس کی بات آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول، کیونکہ پہلے کی شریعتوں میں تو جو ہے یہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اب ہماری شریعت میں جو ہے اس میں سے 1/5 جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں کے لیے۔ پھر باقی جو بچے گا اس میں سے لوگوں کو، کیونکہ اسی وقت لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ کہ مال ایسی چیز ہے، اس کی محبت میں لوگ جو ہیں بہت جلدی گرفتار ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد ان کی دولت بھی ساری اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی، تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی ضرورت تھی۔ تو اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس چیز پر جو فیصلے کرو، یعنی دونوں فوجوں کی مدبھیڑ کے دن ہم نے بندے پر نازل کی تھی، یعنی کہ فرقان، یعنی جو فتح ہوئی تھی، تو یہ حصہ جو ہے وہ تم ادا کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرا کے باقی جو ہے برابر تقسیم کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں وہی پورا قصہ کہ جب جو ہے وہ پڑاؤ ڈالے تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا اور تم اوپر تھے، اور وہ سارے غزوہ بدر کو یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خواب میں دکھا رہے تھے۔ ہوا کیا تھا کہ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا لشکر دیکھا، اور اس طرح سے دکھایا گیا کہ جتنی ان کی تعداد تھی اس کا ڈبل، تو ان کی تعداد تو ظاہر ہے کہ کم تھی، اس کا ڈبل ہو کے بھی کم ہی رہی، تو ان کو جو ہے ان کا دل مضبوط ہوا۔ جبکہ کفار کو دکھایا کہ ان سے ڈبل ان کی 1000 تھی، تو اس سے ڈبل سے وہ لوگ ڈر گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا۔ جو بات ہونی تھی اسے اللہ تعالیٰ ظہور میں لائے، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں بے شک ہوں۔ اب یہ جو اگلے رکوع میں پھر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ثابت قدم رہنا ہے، پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے، نا ساری جو ہے ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے۔ یہ 1 2 3 کر کے جو ہے آپ اپنے قرآن میں جو ہے پوری جو ہے یہ پوائنٹس لکھ لیں، پورے 5 پوائنٹس ہیں۔ اور ذرا خیال کرو اس وقت جب شیطان نے، یہ آیت نمبر 48 ہے نا، کہ خیال کرو اس وقت جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھایا، ان سے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے اس نے یہی کہا تھا نا، اس کے بعد جو انی بریون کر دیا ہے، کیا کہا کہ قال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم۔ وہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ سوچیں ذرا، ہم اپنا معاملہ دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ شدید العقاب ہے۔ اور جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کیا ہے، یعنی ان لوگوں کا حال یہ تھا۔ لیکن صرف ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا، شیطان ڈرتا تھا لیکن عمل نہیں کیا اس نے۔ تو یہ منافقین کے سارا طرز عمل جو وہ کہتے رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ جو منافقین کے ساتھ اور جو کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہو، اس لیے یہ ہوا کہ ان کے جو ہے اعمال ہی ایسے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر جو ہے کوئی ظلم نہیں کرتا، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون ان کے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کو بھی ظاہر گناہوں پر پکڑا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوا۔ جو کسی نعمت کو جو ملی کسی قوم کو، اور پھر اس نے جو ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور یہ آیت جو ہے وہ بہت زبردست، ذالک بأن لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا ہے۔ یعنی وشفل تھنکنگ سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہے اگر تم عمل نہیں کرو گے تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ اور وہی بات کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری میری قدرت سے اتر آئیں گے قطار اندر قطار اب بھی، تب میرا ایمان اور یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری بھی مدد کریں گے۔ اور جو ہے 55 آیت نمبر، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے نا، شر الدواب۔ یعنی کہ سورہ اعراف 175 میں ہم نے کل انعام پڑھا، یہ سب تو وہی چیزیں جو ہیں اب ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، اور پھر وہ آپ کی مخالفت پر ظاہر ہے کہ جنگ بدر کے بعد اور زیادہ مخالف ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، آیت نمبر 58 میں، کیونکہ انہوں نے جو ہے خیانت کی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ اور آیت نمبر 60 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے تمہارے اوپر جنگ ہو یا نہ ہو، تم جنگ کے لیے تیار رہو، ہے نا، تمہارا جتنا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے جو ہے مستقل رکھو، تاکہ جب بھی جو ہے وہ حملہ کریں تو تم ان کا جواب دے سکو، اسٹینڈنگ آرمی۔ اور الحمدللہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈنگ آرمی ہو، ٹینک ہو، سامان جنگ پورا ہو۔ الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، بہترین فوج ہے نا، اگر اس پہ کوئی خرچ کیا جاتا ہے تو ہمارے دلوں میں وہ نہیں آنا چاہیے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا بدل جو ہے تمہیں ملے گا۔ اور اے نبی اگر جو ہے وہ دشمن جو ہے سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی ہو جاؤ نا، اگر وہ جو ہے وہ تم سے معاہدہ کر رہے ہیں، تم سے مل رہے ہیں، تو تم جو ہے وہ ٹیڑھے مت بنو، صلح سلامتی کر لو۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو تم مت ڈرو، تمہارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان کہ جو ہے تم تو روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے ہیں، ہے نا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، ہے نا، یہ ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں پڑھی ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ جب سے قرآن پڑھنے لگے ہیں، جو ہمارے دینی بہنیں دینی ساتھی ہیں، وہ کتنی ہماری محبت ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے خلاف کوئی کچھ کہے، اور ہماری کتنی دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور اس کے لیے خوب خوب دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ تو اے نبی تم مومنوں کو جو ہے وہ جنگ پر ابھارو، یعنی کہ موٹیویٹ کرو اس کے لیے جب بھی ضرورت پڑے، مورل ان کے ہائی ہونا چاہیے، ان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ جتنا جو ہے یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جہاد کا آخری درجہ قتال ہے، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی، تو جتنا ایمان اور صبر ہوگا اتنی اللہ کی مدد آئے گی، مورلٹی بڑھے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جو ہے ایمان لائے تھے، ان کا ایمان تازہ تھا، تو ان کو بھی یہ سنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہارا بوجھ ہلکا ہے کہ اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، 1000 آدمی ہوں تو 2000 پر، یعنی کہ جو نئے نئے ایمان لاتے ہیں ان میں اتنا ظاہر ہے کہ وہ مضبوطی نہیں ہوتی۔ اور ہم لوگوں نے آفس میں اور اپنے ہاسپٹل میں دیکھا ہے کہ جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی جو ہے نا 100 پر بھاری ہوتا ہے، ورنہ تو اتنے بڑے بڑے اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کرنے والا نہ ہو تو کچھ بھی کام نہیں ہوتا۔
تو واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کسی نبی کو جو ہے یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے ہیں۔ یعنی ان کا فدیہ دینے کی بات ہے جس میں تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نازل ہوئی، پھر سورہ محمد میں جو ہے باقاعدہ آیت نمبر 4 میں نازل ہوئی کہ قیدیوں سے فدیہ لینے سے پہلے جو ہے ان کو کچل دینے کی بات کی گئی۔ پھر ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مفت فدیے کے طور پہ وہ پڑھاتے تھے، کیونکہ ان کو پڑھنا آتا تھا۔ ظاہری سارا غزوہ بدر میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے بارے میں ہے۔ اور آیت نمبر جو ہے 72 میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ تینوں چیزیں کتنی اہم ہیں، ایمان لانا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ اور یہ تینوں چیزیں ہم بہت اچھی طرح کر چکے ہیں کہ ہجرت کیا ہے کہ ہماری جو ہے وہ برائی سے نیکی کی طرف کا سفر، انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور جب ہم برائی سے نیکی کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں، تو ہمیں جاہدو یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، مال سے بھی اور نفس سے بھی، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اب دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مہاجر انصار کی، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مدد کی، اور دوسرے وہ جنہوں نے ہجرت کی ہیں۔ تو مہاجر اور انصار دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ دوست ہیں، اور ایک دوسرے کے بھی دوست ہیں۔ اور والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی ہیں، تو ان کا رتبہ ظاہر تھوڑا سا کم ہو گیا ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی ہجرت کی اہمیت بار بار ہے نا، مدنی صورت ہے، مشکل وقت میں جو ہے وہ اگر وہ آئیں گے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی ہم مدد کریں گے۔ دارالسلام سے جو باہر رہنے والے جو ہے ولایت کے اس طرح مستحق نہیں جو ہجرت کر کے دارالسلام میں آ گئے ہیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ تو یہ ساری یہ دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اور پھر جو ہے وہ آیت نمبر 74-75 کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہوں، اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی، یعنی کہ نصارہ بھی ہیں، ہے نا، وہی سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، نا لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مغفرت اور جو ہے بہترین رزق جو ہے وہ کہا ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے ہجرت کر کے آ گئے نا، بعد میں بھی اگر ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، تو بعد میں جو آئے تو وہ بھی ظاہر ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ کسی کافر یا کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، خون کا رشتہ جو ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر اولو الارحام کی کیونکہ بات کی نا، کہ فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کیونکہ بعض دفعہ لوگ وراثت میں سوچتے ہیں کہ اب تو یہ کافر ہے تو اس کو تو نہیں ملے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ربع ہو گیا، الحمدللہ ابھی 5 بجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ہمارے وقت میں برکت دی، اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی تھی، اور میں نے بہت رب اشرح لی صدری پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ اچھی جامع بات ہماری منہ سے نکال، بہترین بات جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے، لوگوں کے عمل میں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی برکت دی کہ الحمدللہ مجھے کھانسی بھی نہیں آئی، اور اتنے اچھے طریقے سے ساری یہ آیات ہو گئیں، اور ابھی 5 بج رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم جو ہے وہ اب دعا کر لیتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے کیا ہے بتائیں؟ ہم نے پوری جو ہے سورہ انفال پڑھ لی، سورہ اعراف ختم کی، تو ہمارا آرڈر آف دا ڈے کیا ہے؟ ویسے تو میں سمری بھی اس میں ڈال دیتی ہوں، ہے نا۔ کس چیز پہ زیادہ زور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں، کوئی اگر بولنا چاہے تو ضرور بولے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر انٹریکٹیو ہوتا ہے۔ جی عشرت بھی بہت دن کے بعد میرا خیال آئیں، ڈاکٹر کنیز موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر کنیز، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کو سامنے دیکھتی ہوں نا، تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔
فریدہ بھی ہیں، ارجمن بھی ہیں. جی بس یہ ابھی جو ہم نے سورہ پڑھی ابھی، تو اس میں تو یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے، جب ہم یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی ہجرت کرنی ہے، برائیوں سے ہمیں بھی اچھائی کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور پھر ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے. جب تک ہم نہیں پڑھتے تھے، جب تک تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اب جیسے کہ ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں تو ہمیں بھی ہجرت کرنی ہے. پہلے بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ ہجرت کرنی ہے، ہمیں بھی برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنی ہے. بالکل صحیح کہا. ہم بھی جو ہے نا پڑھے انی مہاجرون الی ربی. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے نا مجھے رضیہ نظر آئی جو کہ شکاگو سے ہیں. جی رضیہ، آپ کچھ کہیں گی؟ بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے، اتنے دور دور سے لوگ جو ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے ہیں. فرزانہ ہمیشہ ہوتی ہیں، اور فریدہ پتہ نہیں یہاں السلام پہ ہیں کہ علیکم. کہیں بات. جی رضیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو اس کے میں جو سمجھی کہ وہی بار بار امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو آپ اپنے خود کو پہلے اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث سے جوڑیے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو آگے پہنچائیے. اور یہ کہ اگر ہم نے نہیں پہنچایا، معلومات حاصل کی اور نہیں پہنچایا، تو وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیوں کیا. بالکل تو بالکل. جیسے ہم بچوں کے کھانے پینے کا کتنا خیال کرتے ہیں، اور لباس کا اور باقی چیزوں کا، تو یہ ہم کو ان کی روح کو کی غذا بھی پہنچانی ہے. ہم صرف جسم کی غذا پہنچانے میں لگے رہتے ہیں نا. جی اور کوئی کچھ کہے گا؟ ڈاکٹر جی کنیز السلام میرا خیال. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر. اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جی بھائی کو مکمل صحت رضا، دے. آپ کو بس اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا کرے. آج آپ نے جس طرح بتایا ہے، وہ ساری وہ بس کلاسیں ہماری یاد آ جاتی ہیں جب بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں. اور آج کا جو آپ نے دیا ہے لیکچر، اس میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جتنی تبدیلی ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں وہ لے کر آئیں. پھر اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور ہجرت کا جو لفظ آپ استعمال کر رہی ہیں کہ کفر سے نکل کر ہم ہجرت کی طرف آئیں اور دین میں داخل ہوں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا، تو آگے ہم اس کو بڑھانے کی کوششوں میں لگیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے مدد کرے. اور میری تو اتنی واقع اندر سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتے ہیں. دیکھیے میں زیادہ تر اپنی بیماری کا ذکر نہیں کرتی. آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ مجھے کووڈ ہوا تھا، میں نے نہیں بتایا تھا. جب میں ٹھیک ہوئی تب میں نے بتایا تھا. اور ابھی میں بتا رہی ہوں جب کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں، کہ میری لپ پہ سرجری ہوئی تھی، اور میں جب مستقل ریکارڈنگ شروع میں ڈال رہی تھی، وہ میں نے پہلے سے کر کے رکھ دی تھی، اور میں بولنے کے قابل نہیں تھی. لیکن اتنی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دورہ قرآن کر رہی ہوں، تو بس مجھے جو ہے صحیح میری زبان سے بات نکلوا دے. اور الحمدللہ، حالانکہ ابھی بھی وہ الحمدللہ اسٹچ ریزالو نہیں ہوئے، لیکن میں پوری بات کر پا رہی ہوں. اور میں اتنی دعائیں مانگ رہی کا تھی کہ بہت اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ کھانسی آ جائے اور کچھ ہو جائے، اور یہ ہو کہ بھئی ہم بات نہیں کر سکتے. اتنا اللہ کا شکر ہے. بہت ہی اللہ، جتنا اللہ کا شکر بہت کریں کم ہے. شکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا کرے. اور آپ کی آواز سن کر تو بس یہ لگتا ہے کہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میں جس طرح داخل ہوئی تھی آپ کی کلاس روم میں، اور اس کے بعد سے اب تک جس طرح میں تبدیلیاں آتی گئیں، تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ آپ اس کام کو جاری رکھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آمین آمین. چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں. جی نصرت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی نصرت. یس میم. میم میں آپ کا دورہ قرآن سن رہی ہوں. لاسٹ ایئر میں نے الہدا سے سنا تھا. یقین کریں کہ مجھے آپ کا سننا بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اتنا انفارمیٹیو ہے. اس وقت بھی میں گھر کے سارے کام کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ سن رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سمجھاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. الحمدللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آمین ثم آمین ثم آمین. حضرہ ایک بات کہنا ہے کہ مطلب بہت ساری چیزیں حالانکہ آپ تفسیر دوسری جگہوں سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں معلوم تھی، وہ مجھے پتا ہے. بہت بہت شکریہ حضرہ.
اللہ اور تعالیٰ ہی بچوں ہم کے تک بس علم پہنچائے اور آگے پہنچانے کا ذریعہ بنائے. بالکل بہت ہی ہم سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. بعض دفعہ علم تو ہوتا ہے پھر بھی عمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. دعا کر لیتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں جو بعد میں سنیں گے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کر دنیا میں بھی بہترین کر دے اور آخرت میں بھی بہترین. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے. جن کے والدین کا مسئلہ ہے، جن کے بچوں کا مسئلہ ہے، جن کے بہن بھائیوں کا، خاندان کا، اللہ تعالیٰ جو مسئلے اللہ تعالیٰ سب میں جو ہے آسانی کر. اے اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی کی زبان دے. اللہم البسنا لباس التقوی، ہم کو تقوی کا لباس پہنا دے، ہم کو اولو النہا میں بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عذرا آپ کی آڈیو میں اپنی دیورانی کو بھیج رہی ہوں، تو اس میں آپ نے دعائے نور کا جو تذکرہ کیا تھا تو وہ آج مجھے کہہ رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی وہ دعا تو ہم نے یاد ہی ان کی وجہ سے کی تھی، کیونکہ وہ ہم پڑھتے تھے کلاس کے بارے تو بہت ہی اچھا لگتا تھا. بس اللہ تعالیٰ آپ کو